ایشیا وہ براعظم جو دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی کا مسکن ہے، جہاں مختلف مذاہب، تہذیبیں اور ثقافتیں پروان چڑھتی رہی ہیں۔ لیکن ایک دین ایسا بھی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف قائم رہا بلکہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ جی دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایشیا کے ان 10 ممالک کے بارے میں بتائیں گے جہاں اسلام تیزی سے لوگوں کے دلوں میں اتر رہا ہے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو ان ممالک میں مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو چلیے پھر اپنی اس دلچسپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، جنوبی کوریا۔ دوستو، اس ملک میں اسلام کے پھیلاؤ کی سب سے بڑی وجہ قرآن میں جدید سائنسی اشاروں کی کشش اور اسلامی اخلاقیات کا اثر ہے۔ جنوبی کوریا کے نوجوان اب زندگی کے مقصد کی تلاش میں اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹیز میں اسلامی مطالعہ کے کورسز، حلال فوڈز کا بڑھتا ہوا رجحان اور رمضان المبارک کا اہتمام اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام یہاں آہستہ آہستہ جڑیں مضبوط کر رہا ہے، اور اس ملک میں اب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ نمبر 9، جاپان۔ دوستو، جاپان ایک ماڈرن اور ٹیکنالوجیکل سپر پاور ہے۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد ابھی تو کم ہے، لیکن ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جاپان کے لوگ اسلام کی سمپلسٹی، ڈسپلن اور روحانیت سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہر سال تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس ملک میں تقریباً 2,30,000 مسلمان آباد ہیں۔ ٹوکیو اور اوساکا جیسے شہروں میں نئے مساجد بن رہی ہیں اور حلال کلچر بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یوں جاپان ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اسلام کے نور سے بھی منور ہو رہا ہے۔ نمبر 8، منگولیا۔ منگولیا جہاں چنگیز خان کی تاریخ رقم ہے، اب وہاں اسلام کے چراغ بھی روشن ہو رہے ہیں۔ دوستو، یہاں پر زیادہ تر لوگ بدھسٹ ہیں، لیکن اب یہاں اسلام بھی خاموشی سے لیکن مستقل مزاجی سے بڑھ رہا ہے۔ نیچر کے قریب رہنے والے یہ لوگ اسلام کی توحید اور سمپلسٹی کے پیغام سے متاثر ہو کر کنورٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں کے قبائلی لوگ اسلام کو دل سے قبول کر رہے ہیں، اور نئی نسل اب قرآن و سنت کو سیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ دوستو، اس ملک کی اب تقریباً 9% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جو 3 لاکھ افراد بنتے ہیں۔ نمبر 7، کمبوڈیا۔ دوستو، کمبوڈیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 8 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جو کل آبادی کا 5% بنتا ہے۔ دوستو، اس ملک میں اب نئی نسل اسلام کو قبول کر رہی ہے۔ کمبوڈیا کی مساجد اب نہ صرف عبادت گاہیں ہیں بلکہ تعلیم و تربیت کے مراکز بھی بنتی جا رہی ہیں۔ نمبر 6، نیپال۔ دوستو، نیپال ایک ہندو میجورٹی والا ملک ہے، جہاں پر اب اسلام بھی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پر اسلام کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ دینی جماعتوں کی دعوتی محنت اور غریب طبقے میں اسلام کی مساواتی تعلیمات کی مقبولیت ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اسلامک آرگنائزیشنز اور انٹرفیتھ ڈائیلاگز نے بھی لوگوں کو اسلام سے متاثر کیا ہے۔ یہاں پر آنے والے مسلم ٹورسٹ اور اسٹوڈنٹس کے ذریعے بھی اسلام کے پیغام کو لوکل کمیونٹیز تک پہنچایا جا رہا ہے، اور انہی کوششوں کی وجہ سے آج نیپال میں تقریباً 15 لاکھ مسلمان آباد ہیں، جو ملک کی کل آبادی کا 5% بنتے ہیں۔ نمبر 5، تھائی لینڈ۔ دوستو، تھائی لینڈ کے جنوبی صوبوں میں مسلمانوں کی بڑی کمیونٹیز موجود ہیں، لیکن اب سینٹرل تھائی لینڈ میں بھی لوگ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امن، سمپلسٹی اور حلال لائف سٹائل نے لوگوں کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کیا ہے۔ یہاں کی اسلامی یونیورسٹیز اور دعوتی جماعتوں کی وجہ سے آج یہاں تقریباً 40 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، جو اس ملک کی کل آبادی کا 6% بنتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے جنوبی علاقے جیسے پتیانی اور یالا اسلام کے مضبوط گڑھ ہیں، لیکن اب دارالحکومت بینکاک میں بھی اسلامی کلچر کو اپنایا جا رہا ہے۔ نمبر 4، فلپائن۔
दोस्तों फिलिपाइन में मुसलमानों की तादाद 65 लाख तक पहुंच चुकी है, जो इस मुल्क की कुल आबादी का 6% बनते हैं। इस मुल्क में इस्लाम के फैलाव की सबसे बड़ी वजूहात हैं इस्लामी अमन व मसावात का पैगाम और जनूबी फिलिपाइन में इस्लामी तालीमात की मजबूत जड़ें। दोस्तों यहाँ ईसाईयत अक्सरियती मज़हब होने के बावजूद लोग यहाँ इस्लाम के पैगाम को कबूल कर रहे हैं। फिलिपाइन के जनूबी इलाकों में मुसलमान आबाद थे ही, लेकिन अब दारुल हुकूमत मनीला जैसे शहरों में भी इस्लामी दावत का सिलसिला बढ़ रहा है। नंबर 3 कज़ाकिस्तान। दोस्तों कज़ाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन यहाँ लोग अपनी इस्लामी जड़ों की तरफ वापस आ रहे हैं। ख़ास तौर पर सोवियत ज़माने के बाद लोग अपनी पहचान की तरफ दोबारा वापस आ रहे हैं और इस्लाम की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन के बाद उनको मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल हो चुकी थी। यही वजह है कि तब से लेकर आज तक तकरीबन 1.2 करोड़ मुसलमान अब इस मुल्क में बसते हैं। सुबहान अल्लाह, जो इस मुल्क की 70% आबादी पर मुश्तमिल है। नंबर 2 चीन। दोस्तों इस मुल्क में तकरीबन 2.5 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। जी दोस्तों सही सुना आपने, क्योंकि चीन में मुस्लिम कम्युनिटीज़ कदीम दौर से ही पाई जाती हैं, ख़ास तौर पर हुई और अयोगर मुस्लिम्स। और अब तो चीन के सेकुलर एरियाज़ में भी इस्लाम के पैगाम को समझने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आज के जदीद चीन में भी नौजवान नस्ल दोबारा इस्लामी इक़्तिदार की तरफ लौट रही है। अगरचे रियासती रुकावटें मौजूद हैं, मगर दिलों पर हुकूमत कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 इंडिया। दोस्तों इंडिया में मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत हैं और इस मुल्क में ऑलरेडी 21 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, जो इस मुल्क की कुल आबादी का 15% बनते हैं। दोस्तों यहाँ कन्वर्जन का सिलसिला अभी थोड़ा स्लो है, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी से चल रहा है। यहाँ हर साल सैकड़ों लोग इस्लाम कबूल करते हैं, ख़ास तौर पर वो तबका जो ज़ात पात के निज़ाम से तंग आ चुका है, और ये अमूमन वही लोग होते हैं जो लोअर कास्ट के होते हैं, क्योंकि वो इस्लाम की बराबरी और इंसाफ से मुतासिर होकर कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट और इस्लामिक दावा चैनल्स भी इस्लाम के पैगाम को फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों इस्लाम एक आलमगीर पैगाम है जो दिलों को छूता है, रूहों को सुकून देता है और ज़िंदगी को एक नया रुख देता है। एशिया के ये ममालिक इस बात का ज़िंदा सबूत हैं कि इस्लाम किसी भी सरजमीन में अपनी जगह खुद बना लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दुनिया भर से ऐसे ही दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।